والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهله أجمعين. محترم جناب ڈاکٹر عارض ظہیر صاحب، میرے محترم بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے اس میں سوچ رہا تھا کافی دیر سے، جب بتایا مجھے ڈسٹارشن اباؤٹ اسلام ان دی ویسٹ. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ ڈسٹورشن کس کو کہیں گے، کیونکہ ڈسٹورشن از اے ویری بگ ورڈ. ڈسٹورشن کئی قسم کی ہوتی ہے، ڈسٹورشن کے کئی ریزنس ہو سکتے ہیں، اور ایک انسان کے نتیجے ایک ڈسٹورشن ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کے نتیجے ڈسٹورشن ہوئی. تو ڈسٹورشن اباؤٹ اسلام ان دی ویسٹ، اس کو اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہ ڈسٹورشن ہے یعنی تحریف ہے، کرپشن ہے اسلام کی تعلیمات میں، تو اس میں کوئی غلطی بات نہیں. تو وہ قرآن کی بہت عرصے سے نہیں، شروع سے ابتدا سے اسلام کی تعلیمات کو اس کے مخالفین نے نصب کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو اس پہ اعتراضات کیے ہیں، اور اس کے معاملات کو دنیا میں مس ریپرزینٹ کیا گیا. اب اگر کسی نے الفرقان کے نام سے قرآن کریم کے اندر تحریف کا انتخاب کیا ہے کہ یہ کرپشن ہے، ڈسٹورشن ہے، یہ ہوا ہے موجودہ دور میں، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں موجودہ دور میں، خاص طور پر امریکہ میں، یورپ میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے قرآن کریم کے اس چیلنج کو اپنے ذات تعین in their own opinion they accepted this challenge and they made up certain verses or certain statements in Arabic language. اور کہنے کے دیکھو ہم نے قرآن کریم میں کہا تھا قرآن کریم بنا کے لاؤ، ہم تو بنا کے لے کے آتے ہی ہے. تو یہ بھی ڈسٹورشن ہے کہ قرآن کریم کے حالات قرآن کریم کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ضروری نہیں کہ روحانی ہو. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب وہ بنا کے لے کے آگے، لیکن جو قرآن کریم کو جانتا ہے اس کو صاف نظر، چاہے وہ آدمی جانے نہ جانے، ضروری نہیں کہ آپ عالم ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ قرآن نہیں. قرآن کریم کا اپنا ایک اعجاز ہے. قرآن کریم اگر سمجھ میں نہ بھی آئے بدقسمتی سے ہمیں، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی دوسرا عربی زبان میں لکھ کے لائے گا آپ بدل کہے گا یہ قرآن ہے. لیکن اب یہ بات ان لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے، وہ اپنی طور پر کوشش کرتے رہتے. اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، آپ اندازہ ہو جائے گا اگر انٹرنیٹ ایک بات یاد رکھیے کہ ہم ایک بالکل مختلف دنیا میں رہ رہے ہیں. آج سے 35 سال پہلے، 40 سال پہلے اس دنیا کا تصور بھی نہیں. یہ انٹرنیٹ ایج ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز آئے ہیں، بہت سارے ایشوز آئے ہیں. فائدہ بھی ہوا ہے، نقصان بھی بہت ہوا ہے. ہم بہت مسلمان خاص طور پہ جو مشرقی دنیا میں رہنے والے ہیں وہ اس چیز کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں کبھی کبھار کہ یہ جو انفارمیشن کا ایکسپلوژن ہوا ہے، بلکہ اس کو کہا جائے کہ we live in the information age. یہ انفارمیشن کا دور ہے کہ جس کے اندر آپ کو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی. تو اب وہ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ یہ جو انٹرنیٹ کی وجہ سے، سیٹلائٹ ٹی وی کی وجہ سے جو ہمارے مخالفین تھے ان کو بھی ایکسیس حاصل ہے اور ہم کو بھی حاصل ہے. اور اس کے نتیجے میں جو کلیش انفارمیشن کا ہو رہا ہے، کلیش آف سیولائزیشن کی بات نہیں کر رہے، انفارمیشن کا کلیش ہو رہا ہے. غلط انفارمیشن کی ہے اور صحیح انفارمیشن کی ہے، اس کے نتیجے میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لگتا ہے کہ بہت بڑا ایشو ہمارے سامنے ہے. اور یقیناً بات میں عرض کر رہا تھا کہ اس قسم کی جو قرآن کریم کے اوپر ڈسٹورشن کی بات آ رہی ہے یہ اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے. مغربی مستشرقین نے اس سے پہلے بھی قرآن کریم کے اوپر نبی علیہ السلام کے ساتھ اس پہ اعتراضات کیا اور وہ ابھی ہمارے سامنے پھر نظر آ رہا ہے. ایک وہ ڈسٹورشن ہے جو ہمارے امیج کا ڈسٹورشن. میرے خیال میں جو بھائی صاحب کے ہمارے جو ایم سی ہیں اس پروگرام کے، ان کی بات سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ہمارا زیادہ فوکس ہے کہ ڈسٹورشن ان دی امیج آف مسلمز اینڈ اسلام، not the teachings, not the text,
جو ہمارا قرآن کریم ہے یا غیر اسلام کی بات ہے. بہرحال یہ بہت بڑا موضوع ہے. میں اس میں تھوڑی سی بات, کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں, انشاءاللہ آپ لوگ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی, مغربی دنیا میں بھی جائیں گے اور ضرور جائیں گے. اور وہاں تعلیم حاصل کی اور انہوں نے ایک بڑی اہم چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ وہاں پر مسلمان بچوں کو یا پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے ایک نیگیٹو امیج کریٹ کی جاتی ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ بات کروں گا آپ سے, اور آپ کو بتاؤں گا کہ وجہ اس کی ہے. میں کینیڈا میں تقریباً 17 سال سے, اس سے پہلے میں امریکہ میں تھا, وہیں سے میں نے پڑھا تھا. اور وہ بری خالی تعصب کی بنیاد پہ نہیں ہے, اس کے بہت سارے ہیلتھ ریزنز ہیں یا دوسرے ریزنز ہیں, یا ان کا ایک سویلائزیشن ہے, ان کا ایک کانسیپٹ ہے. ہم کو رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور ہمیں اس کو رسپیکٹ کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو الحمدللہ یاد رکھیے اس کا فائدہ ہوگا, نقصان نہیں. تو یہ جو ہماری جو نیگیٹو امیج اسلام کی وہاں پر بنتی ہے اور بن رہی ہے, اس کے نتیجے میں وجہ یہ کہ مسلمانوں کی پاپولیشن بہت ایکسپلوڈ ہوئی. صرف کینیڈا میں اس وقت 1.1 ملین مسلمان ہیں, جو کینیڈا کی 33 ملین آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. 33 ٹوٹل اس کی آبادی ہے, اور اس کے اندر 1.1 مسلمان. ہاں دنیا وہاں کینیڈا کے ہر شہر کے اندر مسجد ہے, امریکہ کے ہر شہر میں مسجد ہے. اگر ہم اس طرح سے وہاں جا کے رکھیں گے, وہاں جا کر بہیو کریں گے کہ بھائی ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ ہمیں وضو کرنے کے لیے پیر تو دھونا مست ہے, ہم صرف بھی ہمارے پیر دھوئیں گے کیونکہ ہمارے لیے وضو خانہ نہیں بنایا. تو یاد رکھیے اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ ریبیلین پیدا ہوتا ہے, ہمارے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یہ لوگ آئے ہمارے ملک پہ قبضہ کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایک اچھا خاصا آدمی ہمارے بارے میں ایک نیگیٹو امیج دے جاتا ہے. ابھی ہمارے پرائم منسٹر, کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا, ایک انٹرویو دیا تھا CBC کے اوپر, کینیڈین براڈ کاسٹنگ کے اوپر, اور اس پہ اس نے استعمال کیا اسلامک ٹیررزم. جب یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا, الحمدللہ اس پر ہم نے پروٹیسٹ کیا, بلکہ ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے پرائم منسٹر ہی شوڈ اپولوجائز, because there is no such thing as Islamic terrorism, because Islam condemns terrorism. How you can call something Islamic which is very un-Islamic? اب یہ جو انہوں نے بات کہی, تو ہم نے جب اپالوجی کا مطالبہ کیا, اور وہ الحمدللہ کینیڈا کے 550 سے زیادہ میڈیا میں اس کو یوز کر رہے تھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ طریقے سے بات کریں گے تو یو ہیو ایکول رائٹس. میرے لیے یہ بات بڑی مشکل سے ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب وی آر سیکنڈ گریڈ سے. یہ ٹھیک ہے, تعصب ہے, ہمارے ملک میں تعصب نہیں ہے, پاکستان میں تعصب نہیں ہے. کوئی پنجابی ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی مہاجر ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی بلوچی, کتنا تعصب ہے ہمارے. میں نے سعودی عرب میں کنگ سعود یونیورسٹی کے اندر 7 سال پڑھا ہے, وہاں میں نے تعصب دیکھا, سعودی ورسز نان سعودی, عرب ورسز نان عرب, تعصب ہے. تو تعصب یہ انسان کی کیمسٹری کا حصہ ہے, ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. وہ ہم سے تعصب کرتے ہیں, ہم سے تعصب نہیں کرتے, ہم بھی وہ کرتے ہیں. لیکن تعصب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وکٹم بن جائیں. ہمیں وکٹم نہیں بننا ہے, ہمیں اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نان سینس چیز نہیں رکھی. میں اکثر ایک بات وہاں کی میڈیا میں کہتا ہوں کہ اسلام از اے کامن سینس نیچرل وے آف لائف. میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں, میں نے وہاں الحمدللہ میرا انٹرفیت ڈائلاگ میں بہت بڑا پارٹیسپیشن ہے. شاید کوئی ایسا چرچ چھوڑا ہو کہ امریکہ جس کے اندر جا کے میں نے اسلام کی بات کی. ہاں مجھے یاد ہے کہ میں بات کر رہا تھا اس یونائٹڈ چرچ ہسٹوریکل چرچ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون چھپے تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آئیے ذرا نبی علیہ السلام کی بات کریں, بتائیں. وہ دے بکین کیوریس. میں کیا اس چرچ کی 150 سالہ تاریخ میں پہلا مسلمان تھا جو ان کے سنڈے ورشپ کے اتوار کو عبادت کرتے ہیں جیسے ہمارے فرائیڈے کو ہوتی. اب یہ دیکھیے, ہم تو یہ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے, لیکن میں ان کی بات بتا رہا ہوں. اب یہ عیسائی عبادت ہے, لیکن عیسائی عبادت کے اندر انہوں نے مجھے کہا کہ سرمن دینا وہ آپ کو دینا. You have to give the sermon. پریسٹ نے ان کے پادری نے سرمن نہیں دیا, اور میں نے نبی علیہ السلام کا سفر تعریف پیش کی. اچھا, میں نے نبی علیہ السلام کا جب سفر تعریف کیا بخدا وہاں عورتیں جو عیسائی تھیں, مرد جو عیسائی تھے,
450 سے زیادہ لوگ اس چرچ میں آتے ہیں. بہت کم ایسی آنکھیں تھی جو اشتباہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف نام آنے کا ہمارے نبی نے تو ایسی محبت کی ہے کہ خدا کا فرشتہ آ گیا جبریل کو کہنے لگا آپ ہیں تو میں پہاڑ گرا دوں گی, اوپر ہوتا نہیں گرا میں. حضور کا جب اس آپ نے حضور کی یہ رحمت للعالمین کی بات سنا تو رو رہے تھے چرچ میں بیٹھے. وہاں پر اسلام الحمدللہ بہت اچھی طرح سے طریقے سے کر سکتا ہے, لیکن اصل میں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہ اسلوب نہیں آتا, ہمیں وہ پریزنٹیشن کا طریقہ نہیں آتا, اور ہم جا کے اپنے آپ کو امپوز جب کر دیتے ہیں تو امپوز جب آپ کریں گے تو دوسرا آدمی کا آپ کے بارے میں رزلٹ ہو جائے گا کہ ہی سپورٹس. تو یہاں پرائم منسٹر نے جب یہ بات کہی تو میں نے جب اسٹیٹمنٹ دیا تو ایک چرچ کے پادری آ گئے میرے پاس, اور جوہانسبرگ کی یونیورسٹی میں انہوں نے کئی 10 سال پڑھایا ہے, اور وہ عیسائی ہیں لیکن اسلامک فقہ کے اندر ان کی پی ایچ ڈی. اور اہل سنت والجماعت کے جو 4 فقہ ہیں حنفی مالکی شافعی حنبلی, ان کے اوپر انہوں نے وہ فقہ پڑھاتے ہیں مسلمان. اب وہ آگے کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے آپ نے یہ اپالوجی کا مطالبہ کیوں کیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم جب مسلمان ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم اسلامک ہو نہیں سکتا, ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ اسلامک ٹیررزم. مختصر انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر کوئی کام ہوتا ہے اور کوئی مسلمان ملک میں خاص طور پر بات ہوتی ہے, اب آپ آگے مجھے میں نے کہا شروع میں کہی تھی انٹرنیٹ کی بات. پہلے تو بات ہوتی تھی کہ کسی گاؤں میں وہ کام ہو گیا, کسی شہر میں کام ہو گیا, وہ چھپا رہ گیا, لوکل میڈیا میں آ گئے, لوگوں کو پتہ نہیں چلا. اب پاکستان کے چھوٹے سے گاؤں میں بھی کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے, آپ کا اپنا میڈیا اس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر وہاں سے پوری دنیا کے اندر بات کرتے ہیں. ہم خود اپنی نیگیٹو امیج بنا رہے ہیں. We are responsible for creating our own negative image. اور خاص طور پر میں بات کو ختم کروں گا تاکہ اگر آپ سوال کرنا چاہیں, خاص طور پر 5 ایشوز کے اوپر ہم بالکل ٹھیک کام نہیں کر رہے. ویمنز رائٹس, عورتوں کے حقوق کے بارے کام بہت خراب. چلڈرنس رائٹس ہمارے پہ کوئی کام نہیں. مائنورٹیز رائٹس, مائنورٹی جو دوز ہو آر لیونگ ان اے مسلم کنٹری, ان کے رائٹس کی پروٹیکشن نہیں, اس پر ہمارا کوئی کام نہیں ہے, یا ایٹ لیسٹ ہماری پریزنٹیشن نہیں. اس کے علاوہ جو اسلام کی بنیادی ٹیچنگز ہیں, مطلب شادی ہے, ہمارے یہاں جو فورسفل میرجز کا کانسیپٹ ہے, ہمارے یہاں جو وہ آنرز کے لیے والی بات آتی ہے, یہ بہت بڑی نیگیٹو امیج ہے. جبکہ آنرز کے لیے بھی آل نو کہ ہمارے دین میں یہ چیز ہے ہی نہیں کسی کی جان لے لی جائے, چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ بدکار ہی کیوں نہ ہو. یہ تو اتھارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی کو سزا دے. ہم خود کیسے کسی کو سزا دے سکتے ہیں؟ تو یہ جو آنرز کلنگ ہے, ویمنز رائٹس ہیں, مائنورٹیز کے رائٹس ہیں, چلڈرنز رائٹس ہیں, یہ جب کام ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسلام کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اب یہاں سے جو کچھ بھی ہوگا وہ اسلامی ہوگا. اب وہاں پر جب کوئی غیر اسلامی کام ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے. تو ہم اپنے مذہب کو جب ریپرزینٹ کرتے ہیں اتنے نیگیٹو امیج کے ساتھ تو ہمارے دین کو بلیو کریں گے. مثلاً ابھی میں بتاؤں, ریسنٹلی جسٹ آنے سے پاکستان آنے سے پہلے سعودی عرب کے اندر ایک عورت کو گھوڑے کی سزا دی گئی. آپ کو پڑا ہوگا کہ وہ ڈرائیو کر رہی. اب اس چھوٹی سی حالانکہ وہ بعد میں کنگ عبداللہ نے اس کو ریورس بھی کر دیا, لیکن ڈیمیج تو ہو چکا, ڈیمیج واز ڈن. کیونکہ وہاں آپ کا یہ ہماری تو امیج مغربی دنیا میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں عورت کا تو کوئی تقدس نہیں ہے, عورت تو بھیڑ بکریوں کی طرح سے ہے, وہ تو انسان ہے ہی نہیں. تو جب یہ ایکوالٹی امیج ہے, پھر جب ایسی آفیشیل قسم کی نیوز آئیں گی کہ جناب ایک عورت کو صرف ڈرائیو کرنے کے اوپر 10 کوڑے کی سزا دی گئی, تو مجھے یہ بتائیے ہماری پالیسی امیج کون بنائے گا, کیسے بن سکتی ہے؟ اور پھر سعودی عرب جیسا ملک جو اسلام کا مرکز ہوتا ہے, مکہ مدینہ تو وہیں ہے, تو جب وہاں سے اس قسم کی خبریں آتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کہتے ہیں یہ لوگ سویلائز نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیسے رہتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہذیب کسے کہتے ہیں. تو ہم خود اپنی اس نیگیٹو امیج کو کریٹ کرتے ہیں جو ہم غیر ذمہ دارانہ اسلامی بیہیویئر کرتے ہیں.